پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور اپنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ رپورٹرز نے وفاقی وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے سوالات اور اس سے پہلے وزیر اعظم سے بھی سوالات پوچھے ایک معاملے پہ، اور سب کی ایک بڑی پراسرار خاموشی اس حوالے سے سامنے آئی۔ پراسرار خاموشی کس معاملے پہ تھی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں اور پھر وزراء نے بھی کہا افواج پاکستان کے ساتھ حکومت کے مثالی تعلقات ہیں۔ تو یہ حکومت کے ساتھ مثالی تعلقات افواج پاکستان یہ کس طرح سے چلتے ہیں، کون سے قوانین اس کو گورن کرتے ہیں، اس حوالے سے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی کیا پالیسی ہے، اس حوالے سے ہی پروگرام میں بات کریں گے۔ کچھ اچیومنٹس ہیں افواج پاکستان کی اکنامک کنسٹرینٹ کے باوجود کنونشنل وارفیئر کے ڈومین میں، وہ کیا ہیں، وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زیدی صاحب، وفاقی وزیر برائے بحری امور، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد مالک صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، ہمارے سینئر ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ملک کے مشہور وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو وفاقی حکومت ہے، یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 90 میں جو ڈیفائنڈ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی وفاق کی پریزیڈنٹ کے نام پہ وفاقی حکومت ایکسرسائز کرے گی، جس کے میں شامل ہوتے ہیں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء، اور آرٹیکل 91 کیبنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور پھر کمانڈ آف دا آرمڈ فورسز جو ہے وہ وفاقی حکومت میں ہوتی ہے۔ دا فیڈرل گورنمنٹ شل ہیو کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دا آرمڈ فورسز۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دا آرمڈ فورسز انڈر آرٹیکل 243 آف دا کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے، جس کے سربراہ ظاہر وزیر اعظم ہیں، وہ حتمی طور پہ آرم فورسز کے جو ہیں نگران ہیں۔ ان کی جو بھی ایما ہوگی آرم فورسز کو اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ کمانڈ جو ہے وہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے، لیکن صدر پاکستان خود وزیر اعظم کی جو ایڈوائس ہے، جو رائے ہے، اس کے پابند ہیں۔ لہذا جس زاویے سے بھی دیکھیں، کنٹرول اینڈ کمانڈ آرم فورسز کا جو ہے وہ وفاقی کابینہ اور وفاقی کابینہ کے ذریعے وزیر اعظم کے ہاتھ میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا پریزیڈنٹ کا، دا پریزیڈنٹ شیل سبجیکٹ ٹو لا ہیو پاور ٹو ریز اینڈ مینٹین دا ملٹری، نیول اینڈ ایئر فورسز آف پاکستان اینڈ دا ریزروز آف سچ فورسز اینڈ ٹو گرانٹ کمیشنز ان سچ فورسز، اینڈ دا پریزیڈنٹ shall, on advice of the Prime Minister, appoint Chairman, Joint Chief of Staff, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff and the Chief of the Air Staff, and shall also determine their salaries and allowances. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، تشریح کر دیں گے قانونی؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ صدر پاکستان اگرچہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، لیکن جو اپوائنٹمنٹ وہ کریں گے، جو تعیناتی وہ کریں گے، وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر کریں گے۔ ایڈوائس جو ہے وہ بائنڈنگ ایڈوائس ہے، صرف مشورہ نہیں ہے۔ ایڈوائس کا مطلب ہے کہ جو ان کو رائے دی جائے گی وزیر اعظم کی جانب سے، اس رائے پر وہ عمل کریں گے۔ یہ بات آئین کا آرٹیکل 48 واضح کر دیتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے وہ پریزیڈنٹ پر بائنڈنگ ہوتی ہے، ان پہ یہ واجب ہے کہ اس کے مطابق کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب حکومت کہتی ہے کہ جناب ہمارے افواج پاکستان کے بہت اچھے اور مثالی تعلقات ہیں، تو یہ آئین پاکستان کے ان قوانین، ان آرٹیکلز کے تحت یہ تعلقات ڈٹرمن ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے؟ ظاہر قانونی اور آئینی تو صورتحال یہی ہے۔ آئین پاکستان کے تحت وفاقی کابینہ جو ہے وہ نگران ہے آرم فورسز کی، بشمول آرمی کی، لیکن جو ہمارے ہاں اس وقت بات چل رہی ہے ISI کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، لیکن آئین اور قانون بالکل واضح ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں تھوڑا، کیونکہ میں قانون، کیونکہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمیں نوٹیفیکیشن نکالنے میں، سمری بنانے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا جب چیف آف دا آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن
کے لیے نوٹیفیکیشنز اور سمریز بن رہی تھی، تو کبھی ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، نئی سمری بن رہی ہے، واپس ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے عقل مند لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، جن کو اپنا کام آتا نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ جی سینسرشپ کر دو میڈیا پہ، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا کچھ نوٹیفیکیشن نکال نہیں سکتے، میڈیا مالکان کو فون کرو کہ جی فلاں ٹاپک پہ بات نہیں ہونی. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی بجائے اگر قانون پڑھ لیں، رولز آف بزنس پڑھ لیں، تو انہیں میڈیا پہ قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، رولز آف بزنس 1973، اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 90 and 99 آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دا فیڈرل گورنمنٹ از پلیز ٹو میک دا فالوئنگ رولز. اب یہ جو رولز آف بزنس بنے یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے اسٹرینتھ ڈرا کر رہے ہیں اپنی، اور ان کی ویلیو کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے ان رولز آف بزنس کی؟ جی بالکل، یہ رولز آف بزنس جو ہیں یہ آئین پاکستان کے تحت ہیں، براہ راست آئین پاکستان کے تحت ہیں، بیچ میں کوئی قانون نہیں ہے. دیکھیں، آئین پاکستان کے تحت تو قانون بھی بنتے ہیں جو پارلیمان بناتی ہے. یہاں پر براہ راست یہ طاقت، یہ جو جورسڈکشن ہے رولز آف بزنس بنانے کی، وہ آئین نے دی ہے. لہٰذا ان رولز آف بزنس کا جو سٹیٹس ہے، جو ان کا ہمارے آئینی نظام میں جو ان کا ایک تقدس ہے، وہ انتہائی اہم ہے اور بہت اونچی سطح کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ لکھا ہے، دیز رولز میں بی کالڈ دا رولز آف بزنس 1973، اور ڈیفینیشن میں ایک ورڈ آ رہا ہے، بزنس مینس آل دا ورک ڈن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تمام کام جو وفاقی حکومت کرتی ہے، جو کہ آرم فورسز ریز کرتی ہے، وہ اسی بزنس میں آ جاتے ہیں. اور جب اس بزنس میں آ جاتے ہیں تو اس کی تشریح کیا مصطفیٰ امپیکس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، اور وہ تشریح کیا ہے؟ جی 2016 کا یہ فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کا. وہ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ تمام کابینہ. اور اسی لیے جو فیصلے پہلے اس مصطفیٰ امپیکس کے فیصلے سے پہلے مختلف وزراء خود کر دیا کرتے تھے، سیکرٹری صاحبان کے ذریعے کر دیا کرتے تھے، اس فیصلے کے آنے کے بعد ان تمام معاملات کو اب کابینہ کے اجلاس میں رکھنا پڑتا ہے اور وہاں منظوری لینا پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بھی ایک رول دیا گیا ہے، اپوائنٹمنٹ ٹو اے پوسٹ ان بیسک اسکیل 20 اینڈ ابو اینڈ ایکویولنٹ ویدر بائی انیشیل اپوائنٹمنٹ اور پروموشن اور ٹرانسفر. اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے، رولز آف بزنس نمبر 11، کنسلٹیشن ود دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. نو ڈویژن شیل وداؤٹ پریویس کنسلٹیشن ود دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن issue or authorize the issue of any orders other than orders in pursuance of any general or special delegation made by the establishment division. اور اس میں appointment to a post in basic scale 20 and above، وہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کنسلٹیشن سے ہوں گی. اور اگر یہ کنسلٹیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے نہ ہو تو اس طرح کی تمام اپوائنٹمنٹس کیا چیلنج ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی رہی ہیں ماضی میں. یہ جو رولز ہیں ان پر عمل کرنا بالکل واجب ہے، یہ کوئی دکھاوے کے رولز نہیں ہیں. یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی ترتیب کیسے ہوگی، اس کے تحت جو عہدیداران ہیں وہ عہدہ کیسے سنبھالیں گے، یہ تمام معاملہ انہی رولز کے تحت ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ڈیفنس ڈویژن، مختلف ڈویژنز منسٹری کے سارے انہوں نے ورکنگ کے رولز بنائے ہوئے ہیں. اس میں اپوائنٹمنٹ آف اینڈ ابو دا رینک آف کیپٹن ان دا نیوی، کرنل ان دا آرمی اینڈ گروپ کیپٹن ان دا ایئر فورس ایکسیپٹ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اینڈ دا چیفز آف آرمی اسٹاف، نیول اسٹاف اینڈ ایئر اسٹاف، provided the appointment of, and above the rank of, Lieutenant General in the Army and equivalent ranks in the other defense services will be made by the Prime Minister in consultation with the President. اور آگے جو اس میں کالم بنا ہوا ہے، ریلیونٹ لاز اینڈ رولز گورننگ دا ڈیفینس فورسز ریڈ ود آرٹیکل 243 آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کا آسان الفاظ میں سر مطلب ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. وفاقی حکومت کے اندر مختلف ڈویژنز ہیں، منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سب کچھ تو ہے. لیکن ساتھوں ساتھ جب قانون بن جاتا ہے، جیسے ایک آرمی ایکٹ ہے، اب آرمی ایکٹ خود بہت سی طاقت جو ہے وہ تفویض کرتا ہے کون سا کام کس نے کرنا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو آرمی کے اندر کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے واپس وزیر اعظم کے پاس یا وفاقی کابینہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون بن گیا اور قانون کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کا کچھ استحقاق ہے، دیگر عہدیداران کا استحقاق ہے. وہ تمام معاملہ جو ہے آرمی ایکٹ کور کرتا ہے. لیکن ایسے معاملات جو آرمی ایکٹ میں براہ راست کور نہیں ہو رہے،
ان کے لیے پھر آئین اور آئین کے تحت جو دی گئی طاقت ہے وفاقی کابینہ کی اور وزیر اعظم کی، وہی طاقت بروئے کار لائی جائے گی۔ بالکل، یہ سلمان راجہ صاحب، کیبنٹ ڈویژن میں مختلف بتایا گیا ہے کہ کون کون سے میٹرز کیبنٹ ڈویژن ڈیل کرے گی، آل میٹرز ریلیٹنگ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر ایٹسیٹرا، اپوائنٹمنٹ، ریزگنیشن، سیلری الاؤنسز، اور نمبر 14 پہ جب آتے ہیں تو فیڈرل انٹیلیجنس، تو ہماری انٹیلیجنس بیورو اور ISI، کیا کابینہ ڈویژن اس کو ریگولیٹ کرے گی؟ دیکھیے، یہی وہ اب سوال ہے جس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ISI کیا ہے۔ کیا ISI کوئی قانون کے تحت قائم شدہ ایک ادارہ ہے؟ اگر ہم قانون ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیں کوئی قانون نہیں ملے گا۔ جیسے آرمی کے لیے آپ کو آرمی ایکٹ مل جائے گا، ISI جو ہے وہ بہرحال آرمی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ تینوں جو سروسز ہیں ان سے لیے گئے افسران اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سویلین افسران جو ہیں ان پر مشتمل ایک ادارہ ہے، لیکن اس ادارے کے لیے آج دن تک پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ یہ ادارہ بظاہر 1951 کے ایک حکم کے تحت قائم ہوا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان کا ایک حکم آیا کہ ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس ہونی چاہیے، اس کے تحت ایک ادارہ بن گیا۔ اب اس ادارے کی جو حیثیت ہے وہ ایک طرح سے وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ منسلک اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی ہے، کیونکہ ان کے حکم کے تحت یہ بنا۔ رولز آف بزنس نے بھی اس کو وفاقی حکومت میں ایک جگہ دے دی کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، رولز آف بزنس میں اس کو سمو دیا گیا، لیکن اس کا اپنا کوئی قانون ایسا نہیں۔ آپریشنل قوانین ہو گئے۔ اب اس پہ لیگل سوال جو بنتا ہے، اور کیونکہ آپ لیگل جورسپروڈنس کی کافی مہارت رکھتے ہیں، جو اتھارٹی کسی ڈپارٹمنٹ کو ریز کرتی ہے، بناتی ہے ایگزیکٹو اتھارٹی، کیا وہی اس کی کنٹرولنگ پاور ہوتی ہے؟ جو کہ پرائم منسٹر اگر چیف ایگزیکٹو نے ریز کیا ہے ISI، تو اس کی اپوائنٹمنٹ اور ریموول کیا اسی اتھارٹی کے پاس ہوگی یا ڈفرینٹ اتھارٹیز کے پاس ہوں گی؟ بالکل اسی کے پاس ہوگی۔ دیکھیں نا، اگرچہ جو لوگ یہاں تعینات ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہو سکتا ہے آرمی سے ہو، ایئر فورس سے ہو، نیوی سے ہو، لیکن یہ معاملہ چونکہ آرمی سے اب باہر کا ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان آرمی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کے ڈسپلن یا ان کے انتظام کے تحت ایک ادارہ ہے، تو بالکل یہاں تعیناتیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حکم سے ہی ہوں گی، کیونکہ کوئی اور قانون ایسا نہیں بنا جو یہ کہے کہ نہیں یہ کام جو ہیں فلاں افسران کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا قانون بن جائے اور ان کو وہ طاقت تفویض کر دی جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گی وہ تفویض، لیکن جب تک قانون نہیں بنتا تو وزیر اعظم کی اب یہ ثوابدید ہے کہ وہ اپنا جو اختیار ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کمیٹی بناتے ہیں، تو مشاورت کرتے ہیں، پوری کابینہ کے پاس معاملے کو لے کر جاتے ہیں مصطفیٰ امپیکس کے مطابق اور اس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن کسی قانون کی غیر موجودگی میں یہ ایک ایگزیکٹو حکم کے تحت ایک قائم ادارہ ہے جس کا تمام انتظام ایگزیکٹو ہی کرے گی، اور ایگزیکٹو کا سربراہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ، کیا پرائم منسٹر اپنی ڈسکریشن میں وفاقی کابینہ کو کنسلٹ کیے بغیر یہ کام کر سکتا ہے؟ اور جو سمری موو ہونے کا سرکاری طریقہ ہے، کیا جو سمریز ہیں ISI کے ماضی میں چیف اسی طرح موو ہوتی رہیں؟ اور اسلم بیگ صاحب نے بطور چیف آف دا آرمی سٹاف ایک مشہور زمانہ اصغر خان کیس آپ نے ایز اے وکیل پلیٹ کیا تھا، اس میں کیا کہا تھا DG ISI کے کنٹرول کے حوالے سے؟ دیکھیے، اصغر خان کیس کے دوران یہ سوال اٹھا تھا کہ ISI کا دائرہ اختیار کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کے جو بھی قوانین ہیں وہ پیش کیے جائیں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کیا سیاسی معاملات میں کوئی رول ادا کرنا ان کے استحقاق میں شامل ہے، ان کے دائرہ اختیار میں شامل ہے۔ تو تب یہ پتا چلا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے، 1951 کا ایک حکم نامہ ہی ہے، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک پولیٹیکل سیل بنانے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اس کے بعد ایک پولیٹیکل سیل بھی بن گیا۔ تو اسلم بیگ صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا تھا کہ بطور آرمی چیف ان کا ISI چیف پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا؟ ایسا انہوں نے نہیں کہا، نہیں ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ اسلم بیگ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بطور آرمی چیف میں صدر پاکستان کے تابع تھا، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ صدر پاکستان کے حکم کے تحت کیا۔ اور اس وقت یہ یاد رہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا یہ دور تھا۔ 18ویں ترمیم میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں، جو ابھی آپ نے آرٹیکل 243 پڑھا، یہ 18ویں ترمیم کے بعد کا ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے بظاہر صدر پاکستان کو ایک مکمل قسم کا اختیار آرمی کے اوپر دے دیا گیا تھا، اور وزیر اعظم کا رول جو تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی 1985 میں،
جو صدر ضیاء صاحب کے زمانے میں ترامیم ہوئی، ان ترامیم کو ہٹا کر 18ویں ترمیم نے واپس وزیر اعظم کا جو رول ہے اس کو بحال کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ دور بالکل ایک مختلف دور رائٹ۔ تھا۔ اب میں ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کیس میں بھی آیا تھا اور ججمنٹ جب جسٹس سید منصور علی شاہ اس کو شروع کرتے ہیں، ایٹ دا ہارٹ آف دس کیس لائز دا فنڈامنٹل کویسچن آف رول آف لا، از ا گورنمنٹ آف لاز اور آف مین، کہ قانون کی بالادستی کے حوالے سے بنیادی سوال ہے کیا ہماری حکومت قوانین پہ بیس ہے یا کہ شخصی احکامات اس پہ بیس ہے؟ اس سوال کا جواب ہم پچھلے 73 سال میں جان چکے یا نہیں جان سکے، اور ہمارے کیا مسائل سارے اسی فنڈامنٹل کویسچن سے لنکڈ ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، اس معاملے میں بھی جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، یہ بات سامنے آئی تھی کہ بظاہر ایکسٹینشن کے لیے کوئی واضح رولز موجود نہیں تھے کہ کب ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کن حالات میں ہوگی، کتنی دفعہ ہو سکتی ہے۔ ان تمام معاملات کو ایک طرح سے معلق رکھا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ثوابدیدی اختیار ہے، وزیر اعظم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو ہونے دیں۔ لیکن عدالت عظمیٰ نے اصرار کیا کہ اس تمام معاملے کو آپ کسی ضابطے میں لائیے، اور جب تک یہ معاملہ کسی ضابطے میں نہیں آتا یہ بالکل ایک شخصی ثوابدید پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور وہی چیز آج ہم میرا خیال ہے ISI کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں بھی کوئی قانون سازی ہو، کوئی ضابطہ بنے، تاکہ یہ باتیں جو ہیں ان کا جو پروسیجر ہے آئندہ کے لیے بالکل وہ شفاف اور واضح ہو۔ بالکل ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ اپنی قیمتی سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود قانون پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اس کا کئی بار انہوں نے اظہار بھی کیا، اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کی ویژن کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law. اگر مالک صاحب ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو وی ہیو ٹو لیو بائی دا بک، بائی دا لا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ نے جو اتنا لمبا کیا ہے، آپ آخری حصے میں پہلے ہی آ جاتے تو بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، یہ ضروری اس لیے کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کے مالکان کو بھی آج فون آئے ہوں گے اور آپ کو کنوے کیا ہوگا کہ جی آج اس مسئلے پہ بات نہیں کرنی۔ جو لوگ ایک نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکتے، جن کو سمریاں نہیں بنانی آتی، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو آگاہ نہ کیا جائے، ان کو انفارمیشن نہ دی جائے۔ اور یہ میں نے ساری جو چیزیں کوٹ کی ہیں، آئین پاکستان، رولز آف بزنس، سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے کوٹ کی ہیں، اینڈ ون آف دا بیسٹ لیگل مائنڈز، ان سے ہم نے بات کی ہے۔ تو اگر یہ والی چیزیں یہ لوگ خود پڑھ لیں تو انہیں ضرورت پڑے گی کہ میڈیا پہ سینسرشپ کریں گے، جی اس ایشو کو آپ انڈر دا رگ کر دیں۔ انہی کے علم کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جب ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہے پہلا آرڈر پرائم منسٹر کے سائن سے نکلوا دیا تھا ان کے آفس نے کہ جی میں نے 3 ایئرز ایکسٹینشن دے دیا ہے، پھر اس پہ وڈرال ہوا، پھر دوسرا نوٹیفیکیشن، کوئی 5 نوٹیفیکیشن آگے پیچھے ہوئے تو اس میں 5 یا 6، آئی مائٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ سیریس انکمپٹنس کا ایشو بھی ہے، اور جس طرح جتنی کنٹروورسی سیریس انکمپٹنس گورنمنٹ سائڈ پہ ہوئے، کابینہ ڈویژن، ڈیفنس ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کنٹرول تو سارا ان کے پاس ہے۔ میں اس کا سب سے بڑا مورد الزام جو باٹل نیک جو ہے نا لاسٹ چیک، وہ پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری آف دا پرائم منسٹر نے تو چیک کر لیا، نہیں، پرنسپل سیکرٹری کا کام ہوتا ہے ایڈوائز کرے پرائم منسٹر کو بیسڈ آن آل دی انپٹس، اور اگر پرائم منسٹر کی امبیرسمنٹ ہوگی اس میں 90% ٹائم پرنسپل سیکرٹری از انوالوڈ، وہ لاسٹ چیک ہے، اس لیے سینئر ترین افسر کو لگاتے ہیں۔ اور پروسیس ہوتا ہے کہ سیکشن افسر سے شروع ہو، جب آپ جونیئر افسر کو لگاتے ہیں نا پھر یہ ماک اپس ہوتے ہیں، اور جب آپ خود فائلیں لے کے پھر رہے ہوں کہ سر اس پہ سائن کر دیں، یہاں سائن کر دیں، یہاں سائن کر دیں، اور جو پروسیس ہے اسے بائی پاس کریں۔ علی زیدی صاحب بطور منسٹر، گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، ساری کنٹروورسی گورنمنٹ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ سیکشن افسر، اگر آپ تو ماشاءاللہ منسٹر ہیں، سیکشن افسر ہی انیشیٹ کرتا ہے آپ کا نوٹ اور فائل، اور پھر ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، اور اس کے بعد آپ تک چیز آتی ہے۔ کوئی کیس آپ نے ڈائریکٹلی بھی ڈیل کیا کہ یار کوئی دوست آ گیا کہ یار یہ فائل لے لو، اس پہ سائن کر دو اور یہ کر دو، اس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ میری سگنیچر کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے فائل کے اوپر ہوتی ہے۔ آخر میں جب سارا ختم ہو گیا آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے منسٹر، اس پہ لکھا ہوتا ہے رولز آف بزنس میں آپ کی پاورز ہیں منسٹرز کی، آپ نے پڑھے ہیں نا رولز آف بزنس؟ میرے پاس میری ٹیبل پہ 2 کتابیں ہیں، اصل میں 3، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رولز آف بزنس اور پیپرا۔ جو بھی پڑھتے کیوں نہیں آپ؟ تو میں میری بات سنیں، جب میرے پاس کوئی بھی فائل آتی ہے، کوئی بھی سمری آتی ہے، پہلے تو وہ ہم سے پہلے ڈسکس ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ایشو کو اٹھانا ہے، دس از سو۔ ہر سمری کے نیچے لکھا ہوتا ہے جو کیبنٹ میں آتی ہے
کہ issued or circulated the minister has seen and approved this summary. پھر سیکرٹری سائن کرتا ہے. سمری پہ سیکرٹری کا سائن ہوتا ہے, نام لکھا ہوتا ہے سیکرٹری میری ٹائم جو بھی ہے اس کے نام سے, وہ سائن کرتا ہے. لیکن جو کاغذات چل رہے ہوتے ہیں, ناٹ دا ایکچوئل سمری, لیکن اس سمری کے پیچھے کاغذات, نوٹس, آخر میں ایک کاغذ لگا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تو ای ہو گیا, مطلب میرے آفس میں تو آن لائن ہے اب 2019 نومبر سے, آپ کو پتا. لیکن وہ میں آن لائن دیکھتا ہوں, میں اس میں لکھتا ہوں اپرووڈ, سین, پلیز ڈسکس, پینڈ, جو بھی لکھنا ہوتا ہے میں اپنے کامنٹس لکھ دیتا ہوں, کبھی کبھی لمبے کامنٹس بھی لکھ دیتا ہوں. تو پچھلی کابینہ میٹنگ میں کوئی سمری آپ کے سامنے آئی؟ کیونکہ بہت ساری سمریز ہوتی ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے, اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی سمری آپ کے سامنے آئی؟ مجھے سر اس کا پتہ نہیں ہے رول, اس ایشو پہ رولز آف بزنس کا میرے خیال میں کسی, اگر آپ رولز آف بزنس میں فیڈرل کابینہ ڈویژن میں نے وکیل صاحب سے بھی, آپ کو سلمان رائے صاحب نمبر 14 فیڈرل انٹیلیجنس از کنٹرول بائی. سمری سے آسان سوال کر لیں, ان سے کسی نے پوچھا کس کو لگائیں کس کو نہ لگائیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا؟ یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, وہ جواب وہ کریں گے. پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ منسٹرز میک دا فیڈرل گورنمنٹ. کچھ چیزیں ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. یہاں پہ کون سا آپ کا شخصی حکومت آپ چلا رہے ہیں؟ نہیں کوئی شخصی. پرائم منسٹر تو کھڑے ہو کے کیا دیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, پرائم منسٹر ہوں. تو آپ کو پتا ہے اسمبلی میں کہا تھا انہوں نے, جب ان سے کہا گیا کہ جی ایک بونس اور دے دیں, یاد ہے یہی کہا تھا نا اسپیکر صاحب نے, ایک بونس اور دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا, میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, فائنانس منسٹر سے پوچھیں, اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس اسپیس ہے تو دیں, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں. یہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں کے بعد پاکستان تحریک انصاف 3 سال مکمل ہو گئے, اور جو ایک دھرنے سے سلسلہ شروع ہوا تھا, جدوجہد, احتساب احتساب احتساب, اپنے لیے بھی این آر او, اپوزیشن کو بھی کیا اس نے این آر او اس حکومت نے دیا. نواز شریف کے کیسز کا کیا ہوا, کیا ان کو این آر او دے کے انہوں نے باہر بھیجا. شہباز شریف ٹی ٹی اسکینڈل ڈاکومنٹڈ, کیس نہیں چل سکا آگے. دیگر خواجہ آصف صاحب ان کے حوالے سے کیسز چلے, پروسیکیوشن کے ہاتھ کیسے انہوں نے باندھے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. احتساب احتساب احتساب, اور 3 سال میں گزشتہ پاکستان تحریک انصاف سے سب سے زیادہ ہم نے یہ لفظ سنا. منسٹر صاحب, احتساب کیا ہم سمجھیں فیل ہو گیا؟ آج کون سا کیس ہے احتساب کا جس میں کہ آپ لوگ سکسیسفل ہوئے بیہائنڈ دا بارز کرنے میں, یا کہ بیک گراؤنڈ ڈیلز آپ کی ہو گئی تھی؟ مریم بی بی کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت گر بھی رہی ہو تو ہم نے انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دینا. 3-4 چیزیں ارشد. ویسے آپ نے بہت سارا لمبا چوڑا جو پہلے تمید باندھی تھی, میں اس پہ کامنٹ کرنے نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ڈیورنگ دا بریک میں ویب سائٹ پہ کچھ دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں نے دیکھی. آئی ڈونٹ نو ریلیٹڈ ٹو واٹ یو ور سیئنگ اور ناٹ, بٹ وہ جو سی آئی اے ہے نا امریکہ کی, میں اس کی ویب سائٹ کھولی, وہ بھی ایک ایکٹ کے تھرو بنی تھی. کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, امریکہ کی کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے, وہ بنی تھی. امریکن کانسٹیٹیوشن میں تو کتنے آرٹیکل ہیں ٹوٹل؟ ایک سیکنڈ نا, میں سی آئی اے کا 2 صفحے کا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1949 میں, اور اس کے پاس بھی رائٹ ہے ناٹ ٹو ڈسکلوز دی آرگنائزیشنل فنکشنز, آفیشلز, فائلز, سیلریز, پرسن, نمبر آف پرسن, نن آف دیٹ. اپوائنٹمنٹ کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا اس میں, سی آئی اے ڈائریکٹر کیسے اپوائنٹ ہوگا, سینٹ ہیئرنگ بھی ہوگی, کانگریشنل ہیئرنگ سے بعد اپوائنٹ ہوگا. پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایف آئی اے کا, ایف بی آئی کا اور سی آئی کا جو چیف ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں, اور وہ بائی دا وے کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. جی سر, تھینک یو ویری مچ. اسی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ہوتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو انٹرویوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے امریکہ میں سی آئی اے والوں کے پریزیڈنشل فارم میں, جب بھی کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو جانا پڑتا ہے. سینٹ کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں اور ہاؤس کی کمیٹیز میں ہوتی ہوں گے. میں تو امریکن پولیٹیشین نہیں, میں تو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے تو آج پہلی دفعہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے. اب آپ آ جائیں احتساب پہ, دیکھیں. لیکن سی آئی اور ایف بی آئی دونوں سویلین انسٹیٹیوشن ہیں, تو ابھی جو یہ پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے, فرق ہے ان کا کیا فرق بتا دینا آپ. ابھی جو پڑھا ہے پورا یہ قانون آپ نے پڑھا وہ کیا ہے, سوال دوبارہ بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں وہ سیویلین انسٹیٹیوشن, دونوں سویلین انسٹیٹیوشن ہیں. تو یہ بھی سیویلین انسٹیٹیوشن ہے. آئی ایس آئی از اے سیویلین انسٹیٹیوشن کریٹڈ انڈر ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان ود دا نیم انٹر سروسز انٹیلیجنس, ود آفیشلز فرام آرمی, نیوی, ایئر فورس اینڈ دا سیویلین امپلائیز ہو آر ان مچ لارجر نمبر. سارے ہوتے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں احتساب کے اوپر. سر تو ہم نے تو احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے, لیکن ہم ججز کو نہیں فون کر کے کہتے کہ اس کو اٹھا کے چک دو اور اس کو چھٹ دو. وہ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں. جہاں ہماری ویکنیس رہی ہے وہ جوڈیشل ریفارمز میں رہی ہے. آئی تھنک وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر.
احتساب سر انہوں نے ڈیل کے تحت نہیں آگے چلایا, کیا ہوا؟ مجھے تو آرڈیننس فرینکلی سمجھ نہیں آ رہا, بیکاز اب انہوں نے ایسا ایک سویپنگ ایک بنا دیا چیز کہ ہر چیز کو کور مل جائے گا. جو آپ کی بڑی ڈیسیژنز ہیں, جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جہاں پہ بڑی ڈیسیژنز ہیں, جہاں پہ چیزیں آپ کی شوگر کیوں امپورٹ ہوئی, کیوں ایکسپورٹ ہوئی, آپ کی ویٹ کے دوسرے اسکینڈلز, اور بہت زیادہ جو سب سے بڑی گیمز ہوتی ہیں وہ تو ہے ہی ڈیسیجنز پالیسی میکنگ لیول پہ. عدالتوں کے فیصلے ہیں جس میں عدالتوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بھئی یہ بتائیں, ان کے آپ جواب دیں. ان کے اپنے کمیشن کی رپورٹس ہیں, ویٹ کمیشن کے اندر, دوسرے کمیشن میں, کہ سیریس لیپسز آف پالیسی کمیشنز ہیں. ایل این جی کو سارے روتے ہیں. تو پھر اگر جب وہ بنے تھے ٹرمینلز تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کو شاہد خاقان عباسی کو؟ وہ بھی سارے اپروولس ہیں پالیسی میکنگ فورمز پہ. اسی طرح اگر ایل این جی کی ڈیلز ہیں وہ بھی فارن پالیسی, وہ آپ کی کیبنٹ کی اور دوسرے اپروولز ہوئے ہیں ہر چیزوں میں. پھر تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. گیم کہاں چلتی ہے؟ پالیسی میکنگ لیول پہ آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی گیم کرتے ہیں اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے. اب تو ہر بندے کے پاس کور ہے, جو مرضی آپ کر دیں, آپ کو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا. پچھلے اپنے ایک سیکنڈ, سوری آئی ایم ویری سوری مالک صاحب, میں تھوڑا سا, آپ نے ٹرمینلز کی بات کی, میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں. جو کیسز ہیں نا سر, وہ اس پالیسی کے اوپر نہیں. دیکھیں ہوتا کیس کیسے بنتا ہے. کیس ایسے بنتا ہے کہ آر ایف پی جو ہے, آر ایف پی فلوٹ ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے ایکس کیپیسٹی ہوگی ایف ایس آر یو کی. میں کسی ٹرمینل کا نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, ایکس کیپیسٹی ہوگی. جب ایل ایس اے بنتا ہے, جیسے کہتے ہیں لیگل سروس یا ایل این جی سروس ایگریمنٹ, یا جیسے سروس ایگریمنٹ جو ہوتا ہے, جو فائنل ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے, اس کے اندر X-5 کا ٹرمینل لگا ہوا ہوتا ہے. نیب کا کیس اس پہ بنتا ہے کہ آر ایف پی کچھ اور تھی, یہ آپ نے کیسے الاؤ کیا. نیب کا کیس بنتا ہے کہ جب آپ ایک کسی کے اوپر ناٹ ڈیلیوری کرنے پہ ایل ڈی لگ جاتی ہے, ایل ڈی لگ جاتی ہے. سر میں ختم کر دوں, ایک سیکنڈ سر, سر ایک سیکنڈ ختم کر دوں. میں نے سر پوری, میں آپ کو کیجولی ایک چیز بتا رہا تھا. میں چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. آپ کی پاور پلانٹس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ دو لوگ ہیں جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے. رزاق داؤد صاحب بلینز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ندیم بابر صاحب بلینز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ود دیز چینجز ہم ان سے سوال نیب نہیں کر سکتی کہ آپ کا اس میں کیا انفلوئنس تھا, کیسے آپ نے ڈائریکٹلی آپ بلین بینیفٹس ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا, وہ کہتا ہے جی میں وہاں بیٹھ گیا تھا, اور پالیسی میکنگ ساری ہو رہی ہے, ان فورمز پہ اپروو ہو رہی ہے, اور اربوں روپے جو سے ڈائریکٹ کے بینیفیشریز ہو رہے ہیں. اب ہم نہیں پوچھ سکتے, پہلے نیب پوچھ سکتی تھی, اب نہیں پوچھ سکتی. میں پہلے اپنی بات ختم کر لوں. کیس بنتا ہے اس پہ کہ جی آپ کے اوپر 50 ملین 51 ملین یا ڈالرز کی ایل ڈی لگتی ہے. ایل ڈی سمجھتے ہیں آپ, لیٹ ڈیلیوری چارجز, اور آپ کے پی ایم صاحب 50 ملین یا 40 ملین معاف کر دیتا ہے وداؤٹ اینی اپروول, جو کہ اب آپ کی ترامیم سے چیلنج نہیں ہو سکے. ہاں جہاں نہیں کروائی ہوگی پھنسیں گے. لیکن اگر آپ جہاں تک آپ نے بات کی اس کی, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ احتساب پہ قائم ہے ابھی بھی 100%. احتساب کا تو قبل چلے گا, وائی ناٹ. تو ابھی تک کہاں پہنچا ہے, کیا حاصل کیا ہے؟ تو مونوسلائی کو ہٹاتا ہے نا, نام آیا تھا نا نام. اب پینڈورا پیپرز میں پہلے تو کہتے تھے جس کا نام آئے گا ہٹا دیں گے. جو جوڈیشری نے کرنا ہے پورا کھل کے کرے. پینڈورا پیپرز ہے کہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کمیشن وہ خود کریں گے, ہیڈ انویسٹیگیشن خود کریں گے. کتنے لوگوں کو بلائے آج کی تاریخ تک؟ ابھی تو شروع ہے, وہ ہو جائے گا. علی ظفر کی رپورٹ اتنی جلدی ٹھک کر کے فوراً کیوں ہو جائے گا؟ وہ کون سی علی ظفر, کون سی جماعت آج تک حکومت میں آئی ہے وہ جہانگیر ترین کے معاملے پہ؟ وہ علی ظفر کی شوگر والی رپورٹ کہاں گئی؟ کون سی جماعت آج تک پاور میں آئی ہے جس نے اپنے حساب میں خود اپنے دور میں خود یہ انکوائری کمیشنز بٹھائے اپنے لوگوں پہ؟ پوچھیں دوبارہ. علی ظفر صاحب والی رپورٹ کی ہوگی پی ایم آفس میں جہاں پہ گئی ہے, وہ خط لکھے نہیں, کوئی نہیں آئی ابھی. آ جائے گی. کب آئے گی؟ میں علی ظفر سے پوچھنا نا یار, مجھے کیوں پوچھنا ہے؟ اس سے پوچھیں, اس سے پوچھیں. 2014 سے کاشف عباسی کا شو ہوگا, انہوں نے کوئی سوال کیا تو ان سے پوچھیں گے, میں ارشد سے کیوں پوچھوں گا؟ بالکل ناظرین, اور کیونکہ اب یہ بہت اچھی بات کی علی زیدی صاحب نے کہ ان پوچھیں, اور جو خواب انہوں نے دکھائے تھے 2014 جب اسلام آباد میں انٹر ہوئے, کیا کیا گانے انہوں نے بنائے, کس کس طرح کے احتساب کے نعرے مارے, کہا آؤ لڑو مجھے. جی ناظرین, یہ وہ سبز باغ تھے, بیانات تھے, بلند و بالا دعوے تھے احتساب کے حوالے سے. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد آپ کو وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کا ایک چونکا دینے والا بیان ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج مختلف وزیر اعظم اور مختلف وزراء سے ہمارے رپورٹرز پارلیمنٹ میں ڈفرینٹ جگہ سوالات کرتے رہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی سمری پہنچ چکی ہے, اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے نہیں, اور سب سے ریلیونٹ منسٹر ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب, ان سے سوال ہوا اور انہوں نے کیا چونکا دینے والا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. خٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ خٹک صاحب سر آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ جی مالک صاحب, آپ بھی چونکے ہوں گے. ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, نیوکلیئر پاور, اس کے ڈیفنس منسٹر ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. جس طرح ان کے پاس انہوں نے اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا, میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. منسٹر فار میری ٹائم افیئرز, سب سے پاورفل منسٹر, سب سے وسیع ٹیریٹوریل جورسڈکشن, آپ کے پاس جواب ہوگا. واٹ افیئرز کیا چیز کا جواب؟ نوٹیفیکیشن کب جاری ہو رہا ہے؟ اب مائی پے گریڈ یار, جن کا کام ہے پرائم منسٹر صاحب وہ کریں گے. یو آر آنریبل فیڈرل منسٹر آف پاکستان. آئی ایم ناٹ منسٹر آف ڈیفینس نا, میں میری ٹائم کا منسٹر ہوں. آپ مجھ سے کے پی ٹی کا پوچھیں کب نوٹیفیکیشن آئے گی میں بتاؤں گا, پورٹ کاسٹنگ کا پوچھیں میں بتاؤں گا, بالکل ٹھیک ہے. پی این ایس سی کا پوچھیں میں بتاؤں گا, میری ذمہ داری ہے. باقی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا پتلی گلی سے یہ بھی نکل رہے ہیں. نہیں, میں تو سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا, میں نے جو وفاقی کابینہ سے کوئی کنسلٹیشن مجھ سے یہی سوال ایگزیکٹلی یہی صاحب جو پوچھے, میرے خیال میں عبد القادر کی آواز ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اس نے پوچھا تھا آپ کا رپورٹر ہے, تو میں نے کہا واٹس ایشو, ایشو کیا ہے, کیا ہے مجھے کیا پتا ہے, پرائم منسٹر کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. نہیں, وہ اچھا مجھے ایک بات, اچھا مجھے پتا کیا گورنمنٹ کہتی ہے کوئی ایشو ہے ہی نہیں, مگر دیٹ از دا اسٹیٹمنٹ کہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کوئی نہیں ہے, مگر 8 دن سے جو ہے وہ ایشو بھی بنا ہے. محمد مالک صاحب, وفاقی وزیر صاحب, دونوں کا پروگرام میں شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.